میں نے پھر بخاری شریف میں، چونکہ ہم ان دنوں میں آرام آرام سے چلتے، میں نے بتایا کہ کس کی تقریر کہاں مفید ہوئی. یہ ایک عنوان ہے ہمارا احسن الباری میں، کس کی تقریر زبردست ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. بہت سال ہو گئے اور جامعہ بنوریہ میں مولوی محمد نعیم صاحب کی درخواست پر ختم بخاری میں شرکت کی میں نے. یہ وہ سال ہے جس میں امام اہل سنہ محقق الازہر حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب ان کے ہاں بخاری شریف ختم کرنے تشریف لائے. کراچی بھر کے علماء موجود. بدقسمتی سے ایک بڑے ادارے کا محتمم وہ ایک پیر سے متعلق تھا اور وہ پیر زندیق ہے. اس نے زندقت پر مشتمل تقریر کی سب کے سامنے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا لیکن مجلس کے بڑے تو مولانا سرفراز خان تھے. ہم تو ان کے سامنے اطفال اور چھوٹے بچوں کی طرح. مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ سن رہا تھا اس کی بات. جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو مفتی نظام الدین نے مولانا مفتی جمیل مرحوم کو کہا، میرا نام لیا کہ خبردار کہ ان کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا صرف وہ تقریر کرے گی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس ان کے نام کا اعلان کرو. میرے نام کا اعلان مولانا مفتی جمیل نے کیا. میں نے کہا ہرگز نہیں، لڑانے کے لیے تم نے مجھے پالا ہوا ہے اور کوئی کام نہیں ہے میرا. یہ تو صریح آ گئے، اس کے بعد جو آئے گا اس کی وضاحت کریں گے. مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ تقریر آپ کو کرنی ہے. حضرت بڑے تھے اور مہمان تھے. میں نے کہا خدا ہے میری مدد فرما. میں نے وہاں تقریر کی اور اس تقریر کے ختم پر میں وہاں سے روانہ ہوا، کیونکہ مولانا حسن جان مرحوم ڈھاکے سے واپس ہو کے دفتر کے سامنے اکیلے بیٹھے تھے. سب وہی تھے. اطلاع آئی تھی. میں نے کہا بس میں فارغ ہو کے آتا ہوں. تو میں نے مولوی اسلم شیخ پوری کے ذریعے وہاں جلسے کے منتظمین سے اجازت لی تھی. تقریر ختم کر کے جب میں پیچھے گاڑیوں میں گیا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو مفتی نظام الدین مرحوم اور مولانا محمد یوسف صاحب کشمیری زندہ موجود ہیں. یہ دونوں بھاگتے ہوئے. میں نے کہا نہیں میں نے مولوی نعیم سے اجازت لی، اسلم شیخ پوری سے، میں جا رہا ہوں. نہیں ہم نے عہد کیا تھا آپ کی تقریر میں کہ ہم آپ کی پیشانی کا بوسہ لیں، کیونکہ جو تقریر ہوئی ہے اس کا جواب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت مولانا حبیب اللہ مختار الشہید جب شہید ہوئے بمار و فقا کے، بنوری ٹاؤن میں نے تقریر کی ہے. مجمع علماء اور پورے دنیا بھری تو روڈ بھرے تھے. اس تقریر کا تذکرہ علامہ خالد نے مجھ سے لندن سے ٹیلی فون کیا کہ اللہ تعالیٰ عمر میں صحت میں برکت دے. اور جب میں مکہ مکرمہ گیا تو حضرت شیخ محمد مکی نے دعوت کی اور کہا یہ اس تقریر کے احساس میں جو بنوری ٹاؤن میں ہوئی، اور وہ تقریر کیا ہے پوری دنیا اس پر فخر کر رہی. اتفاقی بات ہے، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی بڑی حکیمانہ تقریر کرتے تھے. حضرت کو پتہ چلا کہ بمبئی میں ہمارے بزرگ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ مقتدین بہت زیادہ تھے، اور بمبئی کے مسلمانوں نے کہا ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے. اور حج کے لیے جو جہاز چلتا تھا بمبئی سے چلتا تھا، کراچی سے نہیں. تو شیخ الہند مولانا خلیل احمد اور ان بزرگوں نے قیام جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بمبئی کے قبرستان میں کیا تھا. ایسے زمانہ گزرا. توبہ. حضرت قاری صاحب کو یہ پتہ چلا تھا تو آپ نے دیوبند سے 15 دن کی چھٹی لی اور بمبئی چلے گئے. وہاں ایک مسجد میں امام صاحب سے کہا تلاوت کرتا ہوں، چندہ نہیں کرتا. اور پھر جب تلاوت کی تو انہوں نے کہا تقریر بھی کرو تھوڑی سی. قاری صاحب نے بیان کیا. لوگوں نے کہا یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، رات کو کریں. رات کو تقریر کی. لوگوں نے کہا جمعہ پڑھائے. جمعہ پڑھایا، ایک مسجد میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں. لوگوں نے وعدہ لیا. قاری صاحب 3 مہینے بعد دوبارہ 1 مہینے کے لیے گئے. اور وہ وقت ان کی زندگی میں آیا کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں کہا کہ قاری صاحب کی بہترین تقریروں سے آج بمبئی دیوبند کے حق میں فتح ہو چکی ہے. سب لوگ. اور جب حضرت قاری صاحب دیوبند چھوڑ کے تشریف لے گئے تو بمبئی کے مسلمانوں نے ایک متوازی دارالعلوم وہی بنا کے دے دیا. 1980 میں 79 میں
7 سالہ تقریب تھی دارالعلوم دیوبند کی، اور اس کے لیے اس زمانے میں جو ٹینٹ لگنے والا تھا کئی لاکھ اس کا کرایہ آ رہا تھا، کئی مہینے پہلے لگنے والا تھا جلسے کے لیے، کئی لاکھ. تو قاری صاحب نے ہندوستان کے اخبار میں دے دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے 100 سال بعد اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوشی کے شکریہ میں جو تقریب منعقد ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا سے 50 لاکھ مسلمان شریک ہو رہے ہیں، اس کے لیے ایک ٹینٹ چاہیے، اور وہ ٹینٹ دہلی ٹینڈر ہاؤس لگا رہے ہیں لیکن اتنے لاکھ مانگ رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں اس کی ادائیگی کا سخت نہیں ہے. اگلے دن اخبار میں اسی جگہ بمبئی کے ایک مسلمان نے حضرت قاری صاحب کو خوشخبری بھیجی کہ سارا انتظام ہماری طرف سے ہوگا، اور انہوں نے جتنے لوگوں شہروں کو کہا تھا کہ تم ٹینٹ پہنچاؤ، ان میں سے دہلی کے اس ٹینڈر ہاؤس کو بھی آرڈر دیا کہ تم بھی جاؤ میدان کور کرو، حساب ہم آپ کے ساتھ کریں. یہ قاری صاحب کی اعلیٰ تقریروں کی برکات تھی. اس لیے عبداللہ ابن مسعود بخاری غزوہ بدر میں کہتے ہیں کاش کہ میری تمام نیکیاں مقداد لے لیکن بدر کی جو تقریر کی ہے وہ دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی پس مردگی دیکھی، قال رب، فرمائے پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور بھائی کا، ہم دونوں تو ہوں گے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدا کر دے ہمیں ان ناکارہ لوگوں سے. قال، اللہ نے کہا، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، پس یہی زمین جو فتح ہونے والی تھی یہ حرام ہے ان پر 40 سال تک. 40 سال یہ قدم نہیں رکھیں گے اندر. اب یتیہون فی الارض، سرگردان رہے ملکوں میں. فلا تعسا، پس آپ افسوس نہ کرے، آپ غم نہ کرے، علی القوم الفاسقین، ان بے مروت لوگوں پر، ان فاسق فاجروں پر، نبیوں کی بے ادبی کرنے والوں پر. ان کو دیکھو کیسے چکر دیتا ہو. صبح روانہ ہو جاتے ہیں، شام تک چلتے، شام کو دیکھا وہی تھے جہاں سے صبح نکلے تھے. تو واہ، اگلے دن پھر 40 سال اس طرح گزر گئے، اور لٹو کی طرح یوں پھرتے تھے، نکل نہیں سکتے تھے. 40 سال بعد دوسرے لوگ آئے اور ان میں پھر جذبہ اور غیرت اور طرح تھی.